5 4 3 2 1 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہماری کتاب ہے قواعد زبان قرآن، اس کے حصے دوم کا سبق ہے، سبق نمبر 187۔ یہ سبق بھی بہت ہی دلچسپ ہے اور علم نحو کی ایک اہم ایکسرسائز ہے، اور اس سبق کا نام ہے جملوں کی مختلف اعرابی حالتیں۔ تو آپ کو اس عنوان ہی سے حیرت ہوئی ہوگی کہ یہ کیسا عنوان ہے۔ حالت تو اسم کی ہوتی ہے، یعنی اسم مرفوع ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے، مجرور ہوتا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں زیدن مرفوع ہے، زیدن منصوب ہے، زیدن مجرور ہے۔ تو جملوں کی حالت کیسے ہو سکتی ہے؟ دراصل بعض جملے دوسرے جملوں کے تابع ہوتی ہیں اور کسی اسم کے بجائے استعمال ہوتا ہے، چنانچہ وہ اسم کی طرح محلاً مرفوع، محلاً منصوب یا محلاً مجرور سمجھے جاتے ہیں۔ ذرا دیکھیے، اب اس کی پہلی مثال ہم دے رہے ہیں، محلاً مرفوع جملہ، اور یہ مبتدا کا قائم مقام ہوتا ہے۔ مبتدا مرفوع ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیے سورہ بقرہ کی جیسے آیت ہے کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ۔ تو اصل میں یہاں پر وَأَن تَصُومُوا مبتدا مقدم ہے اور محلاً مرفوع ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم لوگ روزے رکھو تو یہ تم لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ تو یہاں اس مثال میں دیکھیے وَأَن تَصُومُوا مسند الیہ ہے، مبتدا ہے اور مؤول ہے۔ تو اصل میں تھا کیا؟ یہ صیامکم خیر لکم، یعنی تمہارے روزے تمہارے لیے بہتر ہیں، یہ تھا صیامکم خیر لکم یا الصیام خیر لکم۔ تو اس کے بجائے یہاں ان سے جملہ شروع ہو رہا ہے، وَأَن تَصُومُوا، یعنی تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو وَأَن تَصُومُوا مرفوع ہے، مبتدا ہے، محلاً مرفوع ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے اگلی مثال دیکھ لیجئے، مبتدا مؤخر کی، سورہ بقرہ ہی کی آیت ہے، سواء علیہم اانذرتہم، سواء علیہم اانذرتہم۔ تو اانذرتہم یہ مبتدا مؤخر ہے، اس کو بعد میں لایا گیا ہے، یہ مسند الیہ ہے۔ تو جملہ فعلیہ کی صورت میں مبتدا مؤخر ہے اور محلاً مرفوع ہے، کیونکہ مبتدا مؤخر ہوتا ہے۔ تو سواء علیہم ان کے لیے یکساں ہے، اور سواء علیہم خبر مقدم ہے اور انذرتہم مبتدا مؤخر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے یکساں ہے کہ آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں۔ انذرتہم ام لم تنذرہم، یعنی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یعنی ان کے لیے انذار کا کرنا یا انذار کا نہ کرنا، ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے۔ اب دیکھیے اگلی مثال، محلاً مرفوع جملہ اور یہ قائم مقام خبر ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت ہے کہ لباس التقوی، لباس التقوی ذالک خیر۔ لباس التقوی مبتدا ہے، ذالک خیر یہ پورا جملہ ہے، جملہ اسمیہ ہے، یہ پورا جملہ یہ محلاً مرفوع خبر ہے، یہ قائم مقام خبر ہے۔ تو یہاں پر خبر مفرد نہیں ہے، جیسے الکتاب مفید میں مفید خبر ہے
اور وہ ایک لفظ ہے مفیدون، لیکن یہاں ذالک خیر جملہ اسمیہ ہے، پورا جملہ محلاً مرفوع اور خبر ہے۔ اس کا مبتدا کیا ہے؟ لباس التقوی مرکب اضافی ہے۔ اور اب دیکھیے اسی طرح محلاً منصوب جملہ کان کی خبر، تو یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ کان کا جو مبتدا ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، مبتدا تو مرفوع ہوتا ہے، لیکن کان کی خبر وہ منصوب ہوتی ہے۔ تو بعض اوقات اس میں واحد کے بجائے پورا جملہ استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے بما کانوا یظلمون، بما کانوا یظلمون، چونکہ وہ ظلم کیا کرتے تھے، بما کانوا یکذبون، اللہ نے ان پر عذاب بھیج دیا، تو بما کانوا یکذبون۔ تو کانو یہ فعل ناقص ہے، کانا دیکھ رہے ہیں، فعل ناقص کانا، کانو یظلمون، یظلمون پورا جملہ، یہ جملہ فعلیہ ہے نا، یظلمون کہ وہ ظلم کیا کرتے تھے، یہ محلاً منصوب ہے، کانا کی خبر ہے۔ تو اب دیکھیے اگلا جملہ محلاً منصوب جملہ حالیہ، محلاً منصوب جملہ حالیہ، تو لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، تو پہلے ایک جملہ فعلیہ ہے اور لا تقربوا الصلاة، نماز کے قریب نہ جاؤ، وانتم سکارا، تو یہ واو یہاں پر واو حالیہ ہے، اس حالت میں کہ انتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ تو یہ ہم بتا چکے ہیں کہ اسم حالت جب ظاہر کرتا ہے تو وہ منصوب ہوتا ہے، تو یہاں اسم کے بجائے جملہ اسمیہ پورا استعمال ہو گیا، انتم سکارا، مبتدا خبر ہے، جملہ اسمیہ ہے، انتم سکارا، تم نشے میں ہو، وانتم سکارا، لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، تو اس پورے جملے میں وانتم سکارا حال واقع ہوا ہے، جملہ اسمیہ حال پر مبنی ہے، اور چونکہ حال منصوب ہوتا ہے اس لیے یہ جملہ بھی محلاً منصوب سمجھا جائے گا۔ اب اگلی مثال دیکھ لیجئے، محلاً منصوب جملہ قول، اور قول کا مفعول بہی مقولہ ہوتا ہے، تو مقولہ ایک جملے پر مشتمل ہوتا ہے اور یہ جملہ محلاً منصوب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر قال، قال تو یہ حضرت یوسف کا قول ہے، قال انہوں نے کہا، حضرت یوسف نے کہا۔ اب قال کا کی جو ہے کیا کہا، اس کا مفعول بہی کیا ہے؟ قال، حضرت یوسف نے کہا۔ قال کیا ہے؟ یہ جملہ فعلیہ ہے کہ انہوں نے کہا، حضرت یوسف نے کہا، کیا کہا؟ انا یوسف، تو یہ چونکہ پورا مقولہ ہے تو یہ جو ہے انا یوسف محلاً منصوب ہے، فرمایا ہاں میں یوسف ہوں۔ اسی طرح دیکھیے حضرت عیسیٰ کا جملہ ہے، پیدا ہوتے ہی انہوں نے کہا، معجزانہ طور پر کہا، قال انی عبداللہ، یہ انی عبداللہ جملہ اسمیہ ہے، انی مبتدا ہے اور عبداللہ خبر ہے مرکب اضافہ، انی عبداللہ، تو قال کیا حضرت عیسیٰ نے کیا کہا؟ انی عبداللہ، تو یہ کیا ہے؟ مفعول بہی ہے، یہ پورا جملہ محلاً منصوب ہے۔ اسی طرح دیکھیے منصوب جملے کی ایک اور مثال، فَعَلَمُوا، فَعَلَمُوا، تم لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، جان لو، فَعَلَمُوا، فَعَلَمُوا ان اللہ غفور الرحیم، ان اللہ غفور الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ان اللہ غفور الرحیم، تو یہ پورا جملہ ان اللہ غفور الرحیم یہ محلاً منصوب جملہ ہے، کیونکہ یہ مفعول ہے، مفعول واقع ہوا ہے۔ اسی طرح دیکھیے محلاً مرفوع تابع جملہ
اور فاعل مرفوع ہوتا ہے۔ اب یہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے واتقوا مما وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ واتقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم۔ تو انفقوا، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، مما رزقناکم، تم لوگوں کو ہم نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے تھوڑا، ما دیا ہے اس میں سے من خرچ کرو، من ما، اتنے میں سے اتنا خرچ کرو، مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم، یہاں پر مرفوع ہے، دیکھیے یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے، یعنی قیامت کا دن آئے۔ یومن یہاں پر مرفوع ہے اور مطبوع ہے، موصوف ہے۔ اس کا تابع جملہ کیا ہے؟ لا بیع فیہ، جس دن خرید و فروخت نہیں ہوگی، لین دین نہیں ہوگا، بھاؤ تاؤ نہیں ہوگا، یعنی کوئی جرمانہ وغیرہ دے کے آپ بچ نہیں سکیں گے۔ لا بیع فیہ، تو یہاں یومن کیا ہے؟ فاعل ہے، آنے والا دن۔ قبل ان یاتی یومن کے اوپر دو پیش دیکھ رہے ہیں، مرفوع ہے، تو اس کا تابع جملہ بھی وہ بھی محلاً مرفوع ہے۔ تو اسی طرح دیکھیے اگر آپ یہ کہیں محمد یقرأ القرآن ثم یذهب الی المدرسۃ، محمد یقرأ القرآن، محمد مبتدا ہے، مبتدا مرفوع ہوتا ہے اور خبر بھی مرفوع ہوتی ہے۔ یقرأ القرآن، محمد قرآن پڑھتا ہے، تو یہ پورا جملہ یقرأ القرآن جملہ فعلیہ ہے، لیکن محلاً مرفوع ہے کیونکہ خبر مرفوع ہوتی ہے۔ اور ثم یذهب، ثم حرف عطف ہے، یذهب الی المدرسۃ، تو یذهب الی المدرسۃ یہ بھی محلاً مرفوع جملہ ہے، مرفوع جملہ ہے کیونکہ یہ حرف عطف کے بعد آیا ہے۔ یقرأ القرآن پورے جملے کی جو حالت ہے رفعی حالت ہے، مرفوع ہے، تو دوسرے جملے کی بھی وہی حالت ہوگی، یذهب الی المدرسۃ، پھر اس کے بعد وہ مدرسہ جاتا ہے۔ اب دیکھیے مفعول بہ کی مثال دیکھ لیجئے کہ تابع مفعول بہ منصوب ہوتا ہے، تو اس کا تابع جملہ بھی مفعول بہ کا منصوب ہوگا۔ اب سورہ بقرہ ہی کی آیت ہے واتقوا یومن، اس دن سے ڈرو۔ اب یہاں یومن پر دو زبر ہیں، یومن منصوب ہے، یہاں پر مفعول بہ ہے، واتقوا یومن، اور کون سے دن، کس دن سے ڈرو، کس دن سے ڈرو؟ اب ایک پورا جملہ آ گیا اس کے بعد، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، وہ دن جب ایک نفس دوسرے نفس کی طرف سے بدلہ نہیں دے سکے گا ذرہ برابر بھی۔ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اتنی بھی مدد نہیں کر سکے گا، ایک جان دوسرے جان کی مدد نہیں کر سکے گی، اس دن سے ڈرو۔ تو یومن یہاں پر موصوف ہے، مطبوع ہے، اس کے اوپر دو زبر ہیں، یومن پر منصوب ہے، تو اس کے بعد کا پورا جملہ جو تابع ہے وہ بھی محلاً منصوب ہوگا، لا یجزی نفس عن نفس شیئا۔ اب ذرا ایک اور مثال دیکھ لیجئے، محلاً مجرور مطبوع جملے، یہ مجرور ہے، ربنا انک جامع الناس لیوم، ربنا اے ہمارے رب، ربنا انک جامع الناس، کہ بلا شبہ تو لوگوں کو جمع کرنے والا ہے، ربنا انک جامع الناس لیوم۔ اب یہاں یومن مجرور ہے حرف جر لی کی وجہ سے، یومن کے نیچے دو زیر ہیں۔ اب اس کا تابع جملہ ہے، دیکھیے لا ریب فیہ،
اس دن ایک دن تو لوگوں کو جمع کرنے والا ہے، بلا شبہ ایک دن تو جمع کرنے والا ہے، لا ریب فی، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے، لا ریب فی۔ تو یہ لا ریب فی یہ پورا جملہ محلاً مجرور ہے، کیوں؟ لیومن کے تابع ہے، یہ لیومن کے تابع۔ اسی طرح دیکھیے اگلی مثال، محلاً مضاف الیہ اور مجرور۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ مرکب اضافی میں مضاف الیہ لازماً مجرور ہوتا ہے، یعنی رول آف تھم ہے، یہ آنکھیں بند کر کے آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ مضاف الیہ کی ترکیب ہو مرکب اضافی میں تو مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے۔ اب دیکھیے وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، تم لوگ یاد کرو، وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، جب تم لوگ تھوڑے تھے، تو وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، انتم قلیل ہے تو یہ پورا جملہ اسمیہ، انتم مبتدا ہے، قلیل اس کی خبر ہے، لیکن پورا جملہ مجرور ہے، کیونکہ یہ اذ کا مضاف الیہ ہے، یعنی وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ۔ چلیے دیکھیے اب دوسری مثال کہ اذا جاء نصر اللہ، اذا یہ مضاف ہے، جاء نصر اللہ جملہ فعلیہ ہے، یہ جاء نصر اللہ آ گیا، یعنی اللہ کی مدد آ گئی، جاء نصر اللہ۔ تو اذا جاء نصر اللہ، اذا مضاف ہے اور محلاً پورا جملہ مضاف الیہ ہے اور مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے۔ اب ایک اور مثال دیکھ لیجئے، قرآن مجید کی آیت ہے سورۃ المرسلات کی، ھذا یوم لا ینطقون، ھذا یوم، یہاں پر یوم مضاف ہے، اور یہاں ہوا کیا ہے ذرا اور فرمائیے، یوم خفیف ہو گیا ہے، مضاف الیہ ہمیشہ خفیف ہوتا ہے، اور مضاف ہمیشہ خفیف ہوتا ہے، مضاف الیہ مجرور۔ یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے، مرکب اضافی کے دو اصول ہیں، مضاف خفیف ہوتا ہے، مضاف الیہ مجرور۔ تو یہاں ھذا یوم، ھذا مبتدا ہے اور یوم خبر ہے، لیکن یوم مضاف ہے، لا ینطقون، جب وہ بول نہیں سکیں گے، لا ینطقون۔ تو لا ینطقون جملہ فعلیہ پر مشتمل مضاف الیہ ہے اور محلاً مجرور ہے۔ اب آ جائیے مجزوم، محلاً مجزوم جزائیہ جملہ، تو بعض اوقات اسم مجرور ہو جاتا ہے، مجزوم، یا آپ شرطیہ جملوں میں پورا جملہ جو ہے مجزوم ہو جاتا ہے، تو ذرا اس طرح جملے بھی محلاً مجزوم ہو جاتے ہیں۔ ذرا غور فرمائیے، مندرجہ ذیل جملے پر غور کیجئے، شرطیہ جملوں اور جزائیہ جملوں کے دونوں افعال مضارع مجزوم ہوتے ہیں، لیکن یہاں شرطیہ جملے کا فعل مضارع مجزوم ہے، لیکن جزائیہ جملے میں فعل مضارع موجود نہیں ہے، اس لیے یہ محلاً مجزوم سمجھا جائے گا۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 186 ہے، اور یہاں دیکھیے من یضلل اللہ، یضلل کیا ہے؟ یہ شرطیہ جملہ ہے، من یضلل اللہ، جس کو اللہ گمراہ کر دے، اللہ فاعل ہے، یضلل یہاں فعل مجزوم ہے، یہ یضلل کے بجائے یا یضل کے بجائے یضلل کیوں ہوا ہے؟ من کی وجہ سے، من حرف شرط ہے، من یضلل اللہ۔
یہ پہلا جملہ ہے مجزوم، یدلل شرطیہ جملہ ہے، اور اس کا جزائیہ جملہ کیا ہے؟ فلا ہادی لہ، لا ہادی لہ۔ تو یہ لا نفی جنس ہے، اس کا کوئی ہادی نہیں ہو سکتا۔ لا ہادی لہ، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کا کوئی ہادی نہیں ہو سکتا۔ فلا ہادی لہ، تو یہ پورا جملہ جزائیہ جملہ محلاً مجزوم ہے، کیونکہ حروف شرط شرطیہ جملے کو بھی مجزوم کرتے ہیں اور جزائیہ جملے کو بھی مجزوم کرتے ہیں، دو افعال کو مجزوم کرتے ہیں۔ ایک اور مثال سے بات سمجھنے کی کوشش کیجئے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 215 ہے، تو وما تفعلوا من خیر، ما یہاں پر حرف شرط ہے، اس کی وجہ سے دو جملے مجزوم ہو جائیں گے، تو دو افعال، دو فعل مضارع مجزوم ہو جائیں گے۔ ما تفعلوا، تفعلون مجزوم ہو کر تفعلو ہو گیا، یعنی ما تفعلوا من خیر، جو بھی نیکی کا کام تم کرو گے، جو بھی نیکی کا کام کرو گے، ما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، فإن اللہ بہ علیم۔ تو یہ جملہ اسمیہ ہے، اللہ بہ علیم، اللہ اس سے یقیناً باخبر ہوگا۔ جو بھی آپ خیر کریں گے، مطلب یہ کہ آپ نے 2 رکعت نفل پڑھ لی، یا فرض کیجئے نفل عمرہ کر لیا، یا آپ نے 2 لاکھ روپے اللہ کی راہ میں خیرات کی، جو بھی آپ نے خیر کا کام کیا، کسی کی مدد کی، راستے سے کانٹا ہٹا دیا، کسی کو نیکی کا حکم دے دیا، کسی کو پڑھا دیا، کسی کو سامان اتارنے یا چڑھانے میں مدد کی، ما تفعلوا من خیر، جو بھی نیکی آپ کریں گے، فإن اللہ بہ علیم، اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہوگا۔ اور یہاں علیم کا مطلب ہے کہ باخبر ہوگا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جو ہے اس کا اجر و ثواب دے گا۔ تو یہاں علم کا مطلب یہ ہے اجر و ثواب ہے، اس نقطے کو ذرا سمجھ لیجئے۔ تو یہ پورا جملہ یہ جزائیہ جملہ ہے، تو اس لیے محلاً مجزوم سمجھا جائے گا۔ پھر بتاتا ہوں، ما حرف شرط ہے، تفعلوا من خیر، تفعلوا یہ شرطیہ جملہ ہے، مجزوم ہو گیا ہے تفعلون سے تفعلوا، اور فإن اللہ بہ علیم جزائیہ جملہ ہے اور محلاً مجزوم ہے۔ ایک اور مثال سورۃ الروم سے دیکھ لیجئے، اس کی آیت نمبر 36 ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، ان حرف شرط ہے، تُصِبْهُمْ، تصیب، اصاب یصیبی سے تصیب تھا، تو ان کی وجہ سے مجزوم ہو گیا، تصب ہو گیا ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ۔ تو اگر آپ پر کوئی مصیبت آ گئی، اگر آپ پر کوئی مصیبت آتی ہے یا آ جائے، بما قدمت ایدیہم، اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے، جو اپنے ہاتھوں سے آپ نے پیش کیا تھا اس کی وجہ سے کوئی مصیبت آ گئی، اذا ہم یقنطون، تو پھر آپ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، فاذا ہم یقنطون، یعنی یہ حالت ہوتی ہے آپ کی۔ تو یہ اذا ہم یقنطون یہ کیا ہے؟ یہ جزائیہ جملہ ہے، ان حرف شرط ہے، تصبہم شرطیہ جملہ ہے، مجزوم ہے، تصیبو سے تصبہم ہو گیا، تصیبہم کے بجائے، اور اذا ہم یقنطون یہ جزائیہ جملہ ہے اور محلاً مجزوم ہے۔ اب آ جائیے جملے بدلیہ کی حالت پر غور کرتے ہیں۔ بعض اوقات اس میں بدل استعمال ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ مبدل من اسم اور اسم بدل کا اعراب ایک جیسا ہوتا ہے، تو
ذیل کے جملے میں الذی اسم موصول ہے. پہلے جملہ پڑھ لیجئے. سورہ شعراء کی 2 آیتیں ہیں، آیت نمبر 132 اور 133. تو واتقوا الذی امدکم بما تعلمون، امدکم بانعام وبنین. واتقوا الذی، تو واتقوا الذی یہاں دیکھیے اسم موصول الذی ہے، اس ہستی سے ڈرو. واتقوا الذی، اس ہستی سے ڈرو. امدکم بما، امدکم بما تعلمون، تو اس نے وہ کچھ تمہیں دیا جو تم جانتے ہو. تم جانتے ہو کہ اللہ نے تمہیں کیا کیا دیا ہے. امدکم بما تعلمون. اب اس کا دوسرا جملہ اس میں بدل جس طرح آتا ہے، پورا جملہ یہاں پر منصوب ہے. تو امدکم بانعام وبنین، یعنی تمہیں مویشیوں سے نوازا، تمہیں اولاد یا بنین، اولاد نرینہ دی. تو اس ہستی سے ڈرو، اس ہستی سے ڈرو، اس کا خوف اختیار کرو جس نے تمہیں یہ دیا. تو الذی امدکم بما تعلمون، تو یہاں پر یہ الذی کیا ہے؟ مفعول بہی ہے. مفعول بہی ہے، منصوب ہے. واتقوا اصل میں کیا تھا؟ واتقوا اللہ تھا نا، اللہ سے ڈرو. اللہ پہ زبر ہے تو واتقوا الذی. اب یہ اس کا مبدل من کیا ہے؟ امدکم بما تعملون، تو یہ بھی منصوب ہوگا اور یہ صلہ ہے. یعنی اس میں موصول کے بعد کیا آئے گا؟ صلہ آئے گا. امدکم بما تعلمون، جس طرح ہم کہتے ہیں نا صراط الذین انعمت علیہم، تو الذین کیا ہے؟ یہ اس میں موصول ہے. انعمت علیہم یہ اس کا صلہ ہے. اور اب اس پورا جو جملہ بدل کیا ہے؟ امدکم بانعام وبنین، یہ پورا جملہ محلاً منصوب سمجھا جائے گا. اب آ جائیے، اس سلسلے کی آخری مثال پیش کی جاتی ہے، جملہ استثنائیہ محلاً منصوب. تو آپ جانتے ہیں کہ اس میں مستثنی منصوب ہوتا ہے. یہاں الا کے بعد اس میں مستثنی کے بجائے ایک پورا جملہ استعمال ہوا ہے، اس لیے یہ پورا جملہ بھی محلاً منصوب سمجھا جائے گا. سورۃ الغاشیہ کی یہ آیت ہے، لست علیہم بمسیطر، لست علیہم بمسیطر. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے اوپر مسیطر نہیں ہیں، آپ ان پر کوئی داروغہ نہیں ہیں، آپ ان پر کوئی جبر کرنے والے نہیں ہیں. الا، اب یہاں پر الا آ گیا ہے، دیکھیے یہ حرف استثناء ہے، من تولا وکفر. تو اب اس میں یہ الا کے بعد کا پورا جملہ محلاً منصوب جملہ سمجھا جائے گا. من تولا وکفر، جو منہ موڑے گا اور جو انکار کرے گا. تو یہ پورا سبق تھا جملوں کی اعرابی حالتوں کے بارے میں. تو حاصل کلام اس گفتگو کا یہ ہے کہ اصلاً تو اسم مرفوع ہوتا ہے یا منصوب ہوتا ہے یا مجرور ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات اسم کے بجائے پورا جملہ استعمال ہوتا ہے اور وہ محلاً منصوب، مجرور یا مرفوع سمجھا جاتا ہے. تو اس پر آپ کی توجہ ہونی چاہیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.